رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں سایہ فگن ہو چکی تھی، لیکن ہمارے گھرانے میں رحمتوں کے اس مقدس مہینے کا آغاز فاقہ کشی اور محرومی سے ہوا تھا۔ میرے جیون ساتھی، جو کبھی میرا فخر، میری ڈھال تھے، ایک ناگہانی حادثے کے باعث معذوری کی تصویر بن چکے تھے، اور اب گھر کی ناؤ چلانے کی تمام ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر آ پڑی تھی۔ میں تپتی ہوئی دوپہر میں سموسے تیار کرتی اور گلی گلی جا کر انہیں بیچ آتی تاکہ ہماری سحر و افطاری کا کچھ بندوبست بن سکے۔ مگر ایک شام تقدیر نے ایک عجیب پلٹا کھایا۔ ایک ضرورت مند سائل نے مجھ سے میری پورے دن کی محنت اور وہ تمام سموسے مانگ لیے، اور میں نے بھی باری تعالیٰ کے بھروسے پر اپنا دامن خالی کر دیا اور سب کچھ اسے دے دیا۔ وہ سائل جاتے جاتے یہ پراسرار جملہ کہہ گیا کہ آج رات تم میری کرامت دیکھنا۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں مسلسل گونج رہے تھے، لیکن جیسے ہی گھر کی دہلیز پر پہنچی تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے اور ایک دردناک چیخ میرے لبوں سے نکل گئی تھی۔ دراصل میں اپنے 2 بھائیوں کی اکلوتی اور لاڈلی بہن ہونی چاہیے تھی، مگر اس کے برعکس میرے بھائی مجھ سے بات بات پر الجھتے تھے، خار کھاتے تھے۔ نہ جانے مجھے کیوں ان کے دلوں میں میرے لیے وہ الفت اور شفقت جو ہونی چاہیے تھی وہ نظر نہیں آتی تھی، جو عام طور پر بھائیوں کے دلوں میں اپنے بہنوں کے لیے محبت ہوتی ہے وہ مجھے نہیں ملی تھی۔ وہ مجھ پر بے جا اور سخت پابندیاں لگاتے تھے۔ میں ان کی دونوں سے عمر میں چھوٹی تھی۔ بڑے بھائی شاوید مجھ سے 7 برس بڑے تھے، جبکہ چھوٹے بھائی دانیال مجھ سے 2 سال بڑے تھے۔ مجھے حصول علم کا بہت شوق تھا اور میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر ان دونوں نے مجھے انٹرمیڈیٹ سے آگے پڑھنے ہی نہیں دیا۔ حالانکہ ہمارے گھر میں مالی طور پر کوئی کمی نہیں تھی پیسے کی۔ والد صاحب کے پاس وافر دولت اور جائیداد تھی، مگر وہ اپنے بیٹوں کی باتوں پر اندھا اعتبار کرتے تھے، جس کی وجہ سے میری خواہشات اور خواب ہمیشہ پسے پشت ڈال دیے جاتے تھے۔ میری والدہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹوں کے کرخت لہجے اور غصے سے اس قدر ہراساں رہتی تھیں کہ میرے حق میں آواز اٹھانے کے لیے ڈرتی رہتی تھی۔ مجھے اکثر یہ سوچ کر شدید ملال ہوتا تھا کہ اکلوتی بہن ہونے کے باوجود مجھے وہ مقام اور اہمیت کیوں نہ مل سکی جو میرا شرعی اور اخلاقی حق تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری کالج کی تعلیم مکمل ہوئے تھوڑا ہی عرصہ بیتا تھا۔ میری ایک قدیم سہیلی مجھے اپنے بھائی کے ولیمے کا دعوت نامہ دینے ہمارے گھر چلی آئی۔ نہ جانے کیسے شاویز بھائی کو اس بات کی خبر ہو گئی اور انہوں نے فوراً ہی مجھے اس تقریب میں شرکت سے سختی سے باز رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا، کیونکہ ایک طویل مدت کے بعد مجھے اپنی تمام پرانی سہیلیوں سے مل بیٹھنے کا موقع مل رہا تھا، مگر بڑے بھائی نے سپاٹ لہجے میں فیصلہ سنا دیا تھا کہ ہمارے خاندان کی یہ روایت نہیں ہے کہ جوان لڑکیاں اکیلی غیروں کی شادیوں میں جائیں، اس لیے بہتر ہے تم خاموشی سے گھر میں رہو اور کسی بھی تقریب میں جانے کا خیال دل سے نکال دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی یہ زہریلی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے اپنی بے بسی پر سخت افسوس ہوا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے والدہ سے شکایت کی کہ امی، یہ تو سراسر ناانصافی ہے، بھائی خود تو ہر جگہ آتے جاتے ہیں، آخر میں کب تک اس قید خانے میں رہوں گی؟ آپ لوگوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ اس پر والدہ ہمیشہ کی طرح مجھے دلاسا دینے لگیں، سمجھانے لگیں کہ بیٹا، شاویز تمہارا بڑا بھائی ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتا ہے اس میں تمہاری بہتری ہوگی، یوں بھائیوں کے خلاف دل میں بغض مت پالا کرو۔ مگر اس بار میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ہر قیمت پر اس تقریب میں جاؤں گی۔ میں نے ضد شروع کر دی اور رو رو کر برا حال کر دیا، یہاں کے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ آخرکار والدہ کا دل پسج گیا اور وہ کہنے لگیں کہ اچھا رو نہیں، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتی ہوں، لیکن ایک شرط ہے کہ تمہیں بھائیوں کے گھر لوٹنے سے پہلے ہر صورت واپس آنا ہوگا۔ میں اب ماں کی بات سن کر خوش ہو گئی۔ میں نے خوشی کے مارے فوراً حامی بھر لی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں دیر سے آئی تو بھائی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انم کے بھائی کی شادی کا آخر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے بڑی بے تابی سے انتظار تھا۔ میں صبح سے بہت پرجوش تھی کہ آج اپنی دیرینہ سہیلیوں سے مل کر خوب محفل جماؤں گی۔ میں نے اپنا ایک نہایت ہی نفیس اور پرکشش لباس نکالا اور تیار ہونے لگی۔ اسی دوران میری والدہ میرے کمرے میں داخل ہوئیں اور دھیمے لہجے میں کہنے لگی، تم اب جلدی سے روانہ ہو جاؤ، تمہارے بھائی اپنے کام پر جا چکے ہیں، مگر میری نصیحت یاد رکھنا کہ ان کے واپس لوٹنے سے پہلے تمہیں ہر صورت
تمہیں ہر صورت گھر کی 4 دیواری کے اندر ہونا چاہیے۔ میں نے امی کی بات سنتے ہی عجلت میں دوپٹہ سر پر لپیٹا، اپنا بیگ اٹھایا اور ان کے ماتھے پر پیار کر کے ماں کو اللہ حافظ کہتی ہوئی باہر کی طرف لپکی تھی۔ باہر ہمارا ڈرائیور گاڑی سٹارٹ کیے میرا منتظر تھا، جسے والدہ نے خاص طور پر میری سہولت کے لیے بلایا تھا۔ جب میں شادی کی رنگین تقریب میں پہنچی تو وہاں اپنی سہیلیوں کے جھرمٹ میں ایسی کھوئی کہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی۔ ہمیں ایک طویل مدت کے بعد ملنے کا موقع ملا تھا، اس لیے ہنسی مذاق اور باتوں کے دوران وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ گیا۔ میری آنکھیں تب کھلی جب ڈرائیور نے ہال کے اندر آ کر گھبرائے ہوئے لہجے میں اطلاع دی کہ بی بی جی حد سے زیادہ دیر ہو چکی ہے، اب چلیں ورنہ صاحب جی کے گھر پہنچنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میرے سینے میں دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور مجھے امی کی وہ بار بار دہرائی تاکید یاد آئی۔ میں نے بدحواسی میں سہیلیوں کو الوداع کیا اور تیز تیز قدموں سے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ ایک سائل نے کپکپاتے ہاتھوں سے میرا راستہ روکا اور دہائی دینے لگا، بیٹی گھر میں کھانے کو دانہ بھی نہیں ہے، اللہ کے نام پر کچھ عنایت کرتی جاؤ۔ ڈرائیور نے اسے سختی سے پیچھے ہٹانا چاہا کیونکہ دیر ہو رہی تھی، مگر میں نے اسے ٹوکا اور اپنے بٹوے سے 5000 کا نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا تھا۔ اس افراتفری اور جلدی میں مجھے بالکل احساس نہ ہو سکا کہ نوٹ نکالتے وقت میرے بٹوے سے کوئی اور قیمتی شے بھی زمین میں گر گئی تھی۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی تیز بھگانے کو کہا اور پورے راستے لرزتے ہوئے خدا سے یہی التجا کرتی رہی کہ اللہ میاں میں بھائیوں کے آنے سے پہلے گھر پہنچ جاؤں۔ جب میں گھر کے صدر دروازے پر پہنچی اور گیراج میں ان کی گاڑی نہ دیکھی تو سکون کا سانس لیا کہ شاید میں بچ گئی ہوں، لیکن جیسے ہی میں امی امی پکارتی صحن میں داخل ہوئی تو سامنے سے میری والدہ روتی ہوئی آئیں اور ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر رسید کر دیا۔ وہ زاروں قطار روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے میری ممتا کا ذرا پاس نہ کیا، دیکھو اب تمہارے بھائی تمہارا کیا حشر کرتے ہیں۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا جب میں نے کپکپاتے لہجے میں پوچھا کہ بھائی تو ابھی آئے ہی نہیں، تو انہوں نے تڑپ کر بتایا کہ وہ وقت سے پہلے آ گئے تھے اور تمہیں گھر پر نہ پا کر بپھرے ہوئے شیر کی طرح تمہیں ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہیں۔ اب دیکھو کیا ہوتا ہے۔ یہ سن کر میری تو جان ہی نکل گئی اور میں امی کا دامن تھام کر گڑ گڑانے لگی، اماں خدا کے لیے مجھے بچا لیں، مجھے شاویز اور دانیال بھائی کے قہر سے بہت ڈر لگتا ہے، پلیز مجھے بچا لیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ میری سانسیں ابھی بحال نہیں ہوئی تھی کہ اچانک میرے کمرے کے کواڑ پر کسی بھوکے درندے کی طرح ٹھوکریں پڑنے لگی تھی۔ شاویز بھائی کی گرجدار آواز آئی کہ تم خود باہر آ رہی ہو یا میں دروازہ توڑوں۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی کنڈی کھولی تھی، بھائی غصے سے مجھ پر جھپٹے تھے اور مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لاؤنج میں لے آئے تھے۔ میں درد اور ذلت سے چیخ رہی تھی جب امی بے بسی سے آنسو بہا رہی تھی، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ آخر کار جب اماں کا صبر جواب دے گیا تو وہ میری ڈھال بن گئی اور شاویز کو پیچھے دھکیلتے ہوئے ایک بھرپور تھپڑ ان کے چہرے پر رسید کر دیا اور تڑپ کر بولی، خبردار جو میری بچی کو ہاتھ لگایا، تم انسان ہو یا درندے۔ اسی دوران دانیال بھائی نے مجھ پر جھوٹا بہتان لگایا کہ پاپا یا کسی لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہی ہے، اسی لیے اسے گھر کی ہوش نہیں ہے، سارا دن گھر سے باہر رہی ہے۔ یہ تہمت میرے معصوم دل پر کسی نشتر کی طرح لگی تھی۔ پاپا نے غصے میں میرا گھر سے نکلنا ہمیشہ کے لیے منع قرار دے دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ آج کے بعد تم گھر سے قدم باہر نہیں نکالو گی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام جب اماں اور پاپا بازار گئے ہوئے تھے تو بھائی روتے ہوئے گھر داخل ہوئے اور بتایا کہ ایک حادثے میں والدین ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی کیونکہ وہی تو میرا واحد سہارا تھے۔ والدین کے جانے کے بعد بھائیوں کے ظلم مزید بڑھ گئے تھے۔ ایک رات میں نے چھپ کر ان کی بات سنی۔ میری ماں میری واحد سہارا تھی، وہ بھی چلی گئی تو وہ چھپ کر باتیں کر رہے تھے، وہ جائیداد پر قابض ہونے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ شاویز کہہ رہا تھا اس ذروا کو کسی ایسے مفلس شخص کے پلے باندھ دیں گے جو کبھی جائیداد میں حصہ مانگنے کی ہمت نہیں کرے گا، اور جلد ہی انہوں نے میرا نکاح ہارون نامی ایک غریب اور مزدور شخص سے کر دیا تھا۔ رخصتی کے وقت میں نے بھائیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا کہ تم نے مجھ یتیم پر جو ستم ڈھایا ہے اس کا حساب عرش والا تم سے ضرور لے گا۔ ہارون کا گھر محض ایک پوسیدہ کمرہ تھا مگر وہ دل کا بہت غنی تھا۔ اس نے بڑی عقیدت سے مجھے خوش آمدید کہا تھا، ہماری زندگی صبر و شکر سے کٹنے لگی تھی، وہ بہت اچھا انسان تھا۔
یہاں تک کہ ہارون ایک حادثے میں معذوری کا شکار ہو گیا۔ اب گھر چلانے کے لیے میں نے گھر میں سموسے بنا کر بیچنا شروع کر دیے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک شام وہی فقیر دوبارہ میرے پاس آیا اور سارے سموسے مانگ لیے۔ مجھے کہنے لگا کہ مجھے سارے سموسے دے دو۔ میں نے اللہ کے نام پر سب اسے دے دیے۔ اسی رات وہ شخص جو اب ایک معزز لباس میں تھا ہمارے گھر آیا۔ اس نے بتایا، بی بی، برسوں پہلے آپ نے مجھے 5,000 روپے دیے تھے۔ تب آپ کے پرس سے ایک قیمتی لاکٹ گرا تھا جس پر آپ کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے وہ لاکٹ بیچ کر کاروبار شروع کیا اور آج میں ایک کامیاب تاجر ہوں۔ آج میں ایک کامیاب انسان ہوں۔ یہ بیگ آپ کی امانت ہے۔ اس میں وہی رقم ہے جو اس لاکٹ کی برکت سے آج کروڑوں کی بن چکی ہے۔ ہماری زندگی بدل گئی۔ ہارون کا علاج ہوا اور وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ ایک دن میں گاڑی میں بازار سے گزر رہی تھی کہ سڑک کنارے میری نظر 2 فقیروں پر پڑی۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو وہ میرے وہی بھائی شاویز اور دانیال تھے جنہیں قدرت نے ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا تھا۔ وہ میرے پیروں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے انتقام کی بجائے انہیں معاف کر دیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے جو ہر ظالم کو اس کے کیے کا حساب ضرور دیتی ہے۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، اور ان کا حصہ کھانے والے کبھی بھی اس کو اپنے انجام کو ضرور پہنچتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھے چینل کو، اچھے ٹاپک کو سپورٹ کیا کریں، اور چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ اللہ حافظ۔